السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یو پی ٹی جی ٹی 2021 اور یہ جو کلاسیں چل رہی ہیں یہ یو پی ٹی جی ٹی DSSB ٹی جی ٹی اور نیٹ JRF کے لیے یکساں مفید ہیں۔ تو آپ کسی کی بھی تیاری کر رہے ہیں اردو ٹی جی ٹی لیول کی، تو وہاں یہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ تو ہم نے اب تک پڑھا ہے مرثیہ، 2 حصوں میں ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں مرثیہ کو پڑھ لیا ہے، مثنوی کو معاف کیجیے گا۔ اب ہم آج پڑھیں گے مرثیہ کا فن، اور جو مشہور مراثی ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، اور آج ہی اسی ویڈیو میں مرثیہ کو مکمل کر کے ہم لوگ کل غزل کو پڑھیں گے۔ تو دوستوں، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، دوستوں کے پاس شیئر تو ضرور کر دیجئے۔ چلیے، مرثیہ کا فن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ مرثیہ عربی لفظ ہے، رثاؤن سے مشتق ہے، جس کے معنی رونے اور اظہار غم کرنے کے آتے ہیں۔ یہ تو لغوی تعریف ہو گئی۔ آگے پوائنٹ میں دیکھیں گے آپ کہ مرثیہ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے، یعنی اس کی خوبیوں کو بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جائے۔ لیکن اردو شاعری میں لفظ مرثیہ کا اطلاق صرف شہدائے کربلا کی تعریف اور شہادت کے واقعات کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو مرثیہ کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک کربلائی مرثیہ یعنی جو واقعات کربلا سے متعلق ہو، دوسرا شخصی مرثیہ جو کسی خاص شخص سے متعلق ہو، جیسے مرثیہ غالب، یا جو ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں علامہ اقبال وغیرہ نے لکھا ہے، اور حالی نے جو ہے غالب کا مرثیہ لکھا ہے۔ تو اس طرح سے آگے ہم دیکھیں گے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی آپ اگر مجموعی طور پر دیکھیں گے تو کل 8 آپ کو ملیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ مرثیہ میں سب سے پہلے آتا ہے چہرہ۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ کے شروع کے وہ بند جو تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں، جن کا مرثیہ کے بنیادی موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے قصیدہ کے اندر تشبیب ہوتا ہے، وہی حیثیت یہاں چہرے کی ہے۔ دوسرا ہے سراپا، چہرہ کے بعد آئے گا سراپا۔ اس میں ہیرو کی قد و قامت اور شجاعت اور بہادری کو بیان کیا جاتا ہے۔ سراپا، سر سے پیر تک، یعنی جو جنگ کرنے کے لیے ہیرو آپ کا جا رہا ہے، سپاہی، اس کی قد و قامت کو، اس کی بہادری کو بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے رخصت۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ رخصت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے اعزاء اور اقربا سے، اپنے دوست و احباب سے رخصت ہو کر کے میدان جنگ میں جاتا ہے۔ اس میں ہیرو میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے عزیزوں سے رخصت لیتا ہے، یعنی ودا لیتا ہے۔ اور آمد کا مطلب ہی ہوتا ہے آنا۔ تو جو آپ کا سپاہی ہے، جو آپ کا ہیرو ہے، وہ میدان جنگ میں آتا ہے تو اس کا بیان آمد والے حصے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رجز۔ رجز کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے سے جو ہے جنگ پر لوگوں کو، یعنی سپاہی کو آپ ابھار سکتے ہیں۔ رجز، اس میں ہیرو جو ہے دشمن کے سامنے اپنے اجداد کے کارناموں کا بیان فخریہ انداز میں کرتا ہے، یعنی خود کہتا ہے کہ میں جو ہے فلاں سپاہی کا لڑکا ہوں، میرے والد اتنے بہادر تھے۔ تو اس طرح سے، یا رجزیہ اشعار جو لوگ خیمے میں ہیں وہاں سے پڑھ کر کے بھی ہیرو کو جو ہے خوب اس کو جوش دلا سکتے ہیں۔ اگلا ہے جنگ۔ اب جب جوشیلا ہو جائے گا سپاہی آپ کا ہیرو تو وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوگا۔ رجز کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوگی تو کوئی شہید بھی ہوگا، کوئی غازی بھی ہوگا۔ تو ہیرو کا شہید ہونا شہادت میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور 8واں حصہ بین، ہیرو کی شہادت پر اس کے عزیزوں، خاص کر عورتوں کا رونا اور اظہار رنج و ملال جو ہے یہ بین کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تو اس کے اجزائے ترکیبی تھے۔ کون کون؟ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ اس کو بین نہیں پڑھیں گے، بین کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا۔ اب پوائنٹڈ چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔
سودا نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا تھا جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوئی۔ اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سودا نے جو ہے جو قصیدے کے اندر تشبیب ہوتا ہے اسی کو جو ہے مرثیہ کے اندر جوڑ کر کے یہاں چہرے کو وجود بخشا ہے۔ مرثیہ کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کے بادشاہوں نے اس کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اب دیکھیے اولین مرثیہ نگاروں میں سید اشرف شاہ بیابانی، محمد قلی قطب شاہ اور ملا وجہی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے براعت استدلال کی صورت چہرے میں ملتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ براعت استدلال کی صورت کہاں ملتی ہے تو آپ بتلائیں گے کہ چہرے میں ملتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے میر ضمیر نے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی متعین کیے۔ پوچھا جاتا ہے کہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے تو میر ضمیر نے متعین کیے۔ اور ایک سوال اور بنتا ہے کہ مرثیہ کو مسدس کی ہیئت کس نے دی؟ تو دوستو مسدس کی ہیئت جو ہے مرثیہ کو وہ کس نے دیا؟ مرزا محمد رفیع سودا نے۔ سودا نے مسدس کی ہیئت عطا کی۔ کس کی؟ مسدس کی۔ سودا نے مسدس کی ہیئت عطا کی ہے۔ ہیئت عطا کی۔ چلیے یہ تو کچھ بیسک جانکاریاں تھیں مرثیہ سے متعلق۔ اب ہم اردو مرثیہ کے سب سے اہم نام میر بابر علی انیس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ میر بابر علی انیس یہ اردو مرثیہ کی جان ہے۔ کیا ہیں؟ اردو مرثیہ کی جان ہے۔ یعنی اردو مرثیہ کی جب بات ہوگی تو میر بابر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کے بغیر مرثیہ کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا نام ہے میر بابر علی۔ تخلص جو ہے انیس ہے ان کا، اور ابتدائی تخلص یعنی شروع میں پرارمبھ میں آغاز میں حزی یہ جو ہے اپنا تخلص رکھتے تھے، لیکن جب شیخ امام بخش ناسخ نے جو ہے تو ابتدائی تخلص ان کا کیا ہے؟ حزی ہے، جسے ناسخ کے کہنے پر 1916 میں انہوں نے بدل کر انیس کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ میر بابر علی کی پیدائش کس سن میں ہوئی۔ تو میر بابر علی کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 1802 عیسوی فیض آباد میں، اور وفات جو ہے 10 دسمبر 1874 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ ان کے والد میر محمد مستحسن خلیق ہیں۔ کون ہیں؟ میر محمد مستحسن خلیق۔ میر خلیق کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ اور ان کے دادا ہیں میر غلام حسن۔ اب دیکھیے میر بابر علی انیس کا رشتہ جو ہے وہ شعراء سے بہت خاص ہے۔ میر بابر علی انیس ان کے والد کون ہیں؟ میر محمد مستحسن خلیق یا میر خلیق بھی آپ کہتے ہیں، اور ان کے دادا کون ہیں؟ میر غلام حسن، یا جس کو میر غلام حسن، ان کو میر حسن کے نام سے بھی آپ جانتے ہیں۔ پھر پردادا ہے میر غلام حسین زاہد، یعنی پردادا بھی شاعر، والد بھی شاعر اور دادا بھی شاعر۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد میر خلیق سے، اور عربی فارسی کی تعلیم میر نجف علی اور مولوی حیدر علی سے حاصل کی۔ کس سے؟ اپنے والد میر خلیق سے۔ پوچھا جاتا ہے کہ میر بابر علی انیس نے کس سے تعلیم حاصل کی، تو اس میں آپ کو آپشن میں میر خلیق بھی ملتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تو ان کو والد ہیں تو ان سے کیسے پڑھا ہوگا، نہیں، یہ بھی ان کے استاد ہیں۔ اس کے بعد ان کی شادی جو ہوئی 1822 میں فاطمہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی اولادیں 3 بیٹے میر نفیس، میر جلیس، میر سلیس اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی معاشرانہ چشمک مرزا دبیر سے رہتی تھی، جو اردو مرثیہ کے دوسرے بہت اہم نام ہیں۔ اب دیکھیے میر انیس کی تاریخ وصال دبیر نے کہی تھی۔ کس نے کہی تھی؟ مرزا دبیر نے، مرزا سلامت علی دبیر۔ مرثیہ انیس 6 جلدوں میں ہے نئی تحقیق کے مطابق۔
اب ان کے جو اہم مراثی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا اہم مرثیہ ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہیں سن سن کے بلاغت میری۔ تو بہت ہی اہم اور مشہور مرثیہ ہے، اس کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آپ اس میں پوائنٹر جو ہے اس کو دیکھ لیں بس۔ انیس کا مرثیہ، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، جب لکھنؤ سے دہلی پہنچا، یہ مرثیہ کا یہ شعر۔ تو شیفتہ نے بے ساختہ یہ کہا تھا کہ انیس نے خواہ پورا مرثیہ لکھ دیا، یہی ایک مصرع کافی تھا۔ کون سا مصرع؟ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یہ شعر جب جو ہے شیفتہ نے دیکھا، لکھنؤ سے جب دہلی گیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جو پورا مرثیہ لکھا، اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف یہی ایک شعر ہی اور ایک مصرع ہی کافی تھا۔ آگے دیکھتے ہیں مرزا سلامت علی دبیر کو، جو دوسرے بہت ہی اہم نام ہیں۔ ان کا نام مرزا سلامت علی ہے، تخلص دبیر ہے، اور دبیر جو تخلص ہے یہ میر ضمیر نے ان کے متعین کیے تھے۔ ان کی پیدائش 29 اگست 1803 دہلی میں ہوئی، 7 سال کی عمر میں لکھنؤ آ گئے تھے، اور وفات جو ہوئی 1875۔ تو میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر جو اردو مرثیہ کے اہم نام ہیں، ان کی تاریخ پیدائش اور وفات یاد کرنے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ مرزا سلامت علی دبیر اور میر ببر علی انیس۔ تو میر ببر علی انیس کی پیدائش ابھی آپ نے پڑھا کہ 1802 عیسوی میں فیض آباد میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ فیض آباد میں۔ اب ان کا تقابل جو ہے، ان کی معاصرانہ چشمہ کس سے رہتی ہے؟ سلامت علی دبیر سے۔ ان کی پیدائش 1 سال بعد 1803 میں ہوتی ہے، اور وفات میر ببر علی انیس کی 1874 میں ہوتی ہے، اور مرزا سلامت علی دبیر کی وفات 1875 میں ہوتی ہے۔ یعنی سلامت علی دبیر جو ہے 1 سال بعد ان کے پیدا ہوتے ہیں اور 1 سال بعد وفات پاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ سلامت علی دبیر کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی اور وفات لکھنؤ میں ہوئی تھی، جبکہ میر ببر علی انیس کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی تھی اور وفات لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ تو مرزا سلامت علی دبیر کے جو استاد ہیں وہ ہیں، والد ہیں میر غلام حسین، اولادیں ان کی جو ہے 1 بیٹی اور 2 بیٹے، مرزا محمد جعفر اوج، مرزا محمد ہاشمی عطارد۔ ان کے استاد ہیں میر مظفر حسین ضمیر۔ ضمیر کو مرزا دبیر کا استاد ہونے میں فخر تھا۔ میر ضمیر کو مرزا دبیر کا استاد ہونے میں کیا تھا؟ فخر تھا۔ وہ کہتے تھے پہلے تو یہ شہرہ تھا کہ ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے۔ اور پوائنٹر چیزیں اس کو دیکھ لیں آپ۔ واجد علی شاہ دبیر سے متاثر ہو کر کہتے ہیں، نواب واجد علی شاہ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں، میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں، اللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں۔ دبیر نے تقریباً 3000 مرثیے لکھے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے مرزا دبیر کے مرثیوں کے مجموعے کا نام دفتر ماتم ہے، یہ 20 جلدوں پر مشتمل ہے، جو بہت اہم ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کہ مرزا دبیر کے مرثیوں کے مجموعے کا نام کیا ہے، تو دفتر ماتم۔ دفتر ماتم، اس کو میں ہائی لائٹڈ، اس کو جو ہے گول دائرہ کر دیتا ہوں، اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ دفتر ماتم مرزا دبیر کے مرثیوں کا مجموعہ ہے، یہ 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور دبیر کے مشہور مراثی آپ دیکھ لیں۔ اس میں جو آپ جانتے ہوں گے کہ دیکھیں یہ سب سے مشہور شعر ان کا آتا ہے کہ شعر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ تو یہ سب ان کے مشہور مراثی ہیں۔ دیگر تخلیقات ان کی ہیں غزل، قصیدہ، مثنوی، رباعی اور سلام وغیرہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے دبیر نے 2 قصیدے، ایک فارسی اور دوسرا اردو میں لکھا۔ پہلا جو ہے وہ منتظم الدولہ کی مدح میں لکھا، جو ان کا فارسی کا قصیدہ ہے انہوں نے منتظم الدولہ کی تعریف میں لکھا ہے، اور دوسرا مہاراجہ چندو لال کی مدح میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو ابھی تک آپ نے پڑھا مرزا سلامت علی دبیر، اور ان سے قبل پڑھا میر ببر علی انیس۔
اب دیکھتے ہیں مرزا سلامت علی دبیر کی مثنویہ کتنی ہیں۔ انہوں نے 3 مثنویہ لکھی ہیں، مثنوی احسن القصص، مثنوی معراج نامہ اور ممتاز نامہ۔ تو انہوں نے مراثی تو لکھے ہیں 3000 اور مثنویہ لکھی ہیں 3۔ اب آپ پڑھیں گے مرزا غالب کو۔ مرزا غالب کا ایک اہم مقام ہے اردو ادب میں۔ یہ مرثیہ غالب نے اپنی بیوی امراء بیگم کے بھائی کے بیٹے عارف کی موت پر لکھا تھا۔ عارف گود لیا ہوا بیٹا تھا، یعنی ان کی دتک اولاد تھی۔ غالب کی 7 اولادیں ہوئی لیکن ایک بھی زندہ نہ بچی، تو یہ مرثیہ غزل کی فارم میں لکھا ہوا ہے۔ مرزا غالب نے لکھا تھا جب عارف کی وفات ہوئی تھی۔ مرثیہ عارف کیا ہے؟ مرثیہ لازم تھا کہ دیکھوں میرا رستہ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور، مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور۔ ناسیہ فرسا کا معنی ہوتا ہے پیشانی رگڑنا۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کہے گویا کوئی دن اور۔ ہاں اے فلک پیر اے جمع تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر عارف آج ابھی نہ مرتا تو اے فلک اے زمانے تیرا کیا بگڑ جاتا۔ تو یہ مرثیہ عارف ہے جو غالب نے لکھا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے جمیل مظہری کو۔ جمیل مظہری کے نام سے یہ مشہور ہے اور ان کا نام ہے سید کاظم علی۔ نام بھی یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے کہ جمیل مظہری کا کیا نام تھا، تو سید کاظم علی ان کا نام ہے۔ تخلص جمیل ہے۔ پیدائش ان کی پٹنہ میں ہوئی 1904 عیسوی میں، اور وفات جو ہوئی ان کی 1979 میں، یعنی 1 میں۔ تو اور تعلیم جو انہوں نے حاصل کی وہ 1931 میں فارسی میں MA کیا۔ اعزازات ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا ملا ہے۔ غالب ادبی ایوارڈ سے یہ نوازے گئے تھے، اور ان کی تصانیف ہیں عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل، وجدان جمیل۔ نظم، غزل، گیت، رباعیات، قطعات اور مراثی میں بھی طبع آزمائی کی۔ عصر جدید کلکتہ میں کالم لکھ کر ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ ہاں یہ چیز جو ہے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر پوچھا جائے جمیل مظہری یعنی سید کاظم علی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا، تو عصر جدید کلکتہ سے جو نکلتا تھا اس میں انہوں نے کالم لکھا، اسی سے انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا، اور وحشت کلکتوی سے تلمذ حاصل کیا، یعنی ان کے استاذ جو ہیں جمیل مظہری کے وہ وحشت کلکتوی ہے۔ آگے دیکھیے اگلا پوائنٹ ہے 1946 میں صوبہ بہار کے افسر اطلاعات کے عہدے پر فائز ہوئے، یعنی یہ سوچنا پرسارن منتری بنائے گئے، آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر 1950 میں پٹنہ یونیورسٹی میں اردو اور فارسی کے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے، اور 1942 میں سیاست میں حصہ لینے پر جیل بھی جمیل مظہری کو جانا پڑا۔ دیکھیے مرثیہ مضراب شہادت انہوں نے لکھا تھا 1951 میں۔ یہ مرثیہ جو ہے سید الشہداء کے حال میں انہوں نے لکھا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے یہ مرثیہ عرفان جمیل میں شامل ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ مرثیہ مضراب شہادت کس سن میں لکھا گیا تو آپ بتلائیں گے 1951 میں۔ کہیں گے کس کے بارے میں لکھا گیا تو کہیں گے سید الشہداء کے بارے میں۔ اور اگر پوچھا جائے کہ کس مجموعے میں اس کو شامل کیا گیا تو ابھی آپ پڑھ کے آ رہے ہیں عرفان جمیل ان کا جو مجموعہ ہے اسی میں شامل ہے۔ اس کو ڈاکٹر صفدر حسین نے مرتب کیا ہے، یعنی مرثیہ مضراب شہادت کو کس نے مرتب کہا ہے؟ مرثیہ عرفان جمیل میں شامل ہے، اور عرفان جمیل کو مرتب کیا ڈاکٹر صفدر حسین نے۔ تو اس کا نمونہ ہے، اس کے نمونے کے اشعار چند دیے گئے ہیں۔ جنبش سے میرے خام افسوں تراز کی، جنبش سے میرے خام افسوں تراز کی، کھلتی ہے آنکھ اس گرہ نیم باز کی، دم جس کا گھٹ رہا تھا کشائش سے راز کی، سطریں نہیں شکن ہے حجابات ناز کی، دل کے دیے جلیں گے محبت کے دیس میں، نکلا ہے حسن لفظ معانی کے بھیس میں۔ تو یہ
کچھ نمونے کے ان کے اشعار ہیں مرثیہ مضراب شہادت کے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو آئیے آخر میں بہت ہی اہم چیز جو کتابوں سے متعلق ہے وہ پوچھا جاتا ہے، ہم پڑھیں گے مراجع و مآخذ، یعنی اردو مرثیہ کے مراجع اور مآخذ کون کون سے ہیں، کہاں سے آپ اردو مرثیہ کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہوں کہ اردو مرثیہ نگاری، یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہے ام ہانی اشرف کی۔ انیس کی مرثیہ نگاری، یہ ہے اثر لکھنوی کی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے مرثیہ نگاری اور میر انیس، تو مرثیہ نگاری اور میر انیس یہ تصنیف ہے محمد احسن فاروقی کی۔ مرثیہ اور مرثیہ نگاری جو چوتھے نمبر پر ہے یہ ہے شارب ردولوی کی۔ پانچواں ہے اردو مرثیہ، اس کو بھی شارب ردولوی نے لکھا ہے۔ اور جدید اردو مرثیہ، اس کو لکھا ہے محمد رضا کاظمی نے۔ کس نے؟ جدید اردو مرثیہ کس نے لکھا ہے؟ محمد رضا کاظمی نے۔ ٹھیک۔ اور دہلی مرثیہ گو، اس کو لکھا ہے علی جواد زیدی نے۔ اور آٹھویں نمبر پہ ہے اردو مرثیہ، تو سفارش حسین نے لکھا ہے۔ اب یہاں یاد رکھیے گا کہ اردو مرثیہ کئی لوگوں نے لکھا، شارب ردولوی نے بھی لکھا ہے، اور سفارش حسین بھی لکھا ہے، اور علی عباس حسین نے بھی لکھا ہے۔ تو آپشن میں ان تینوں ناموں میں سے کوئی نام مل جائے اور پوچھا جائے کہ اردو مرثیہ کس کی تصنیف ہے تو آپ بے جھجھک لگا سکتے ہیں۔ اردو مرثیہ کس نے لکھا ہے؟ شارب ردولوی نے، سفارش حسین نے، علی عباس حسین نے۔ اور اب جو دیکھ رہے ہیں انیسیات، یہ بہت اہم ہے، پوچھا بھی جاتا ہے۔ انیسیات لکھا سید مسعود حسین رضوی ادیب نے۔ کس نے لکھا انیسیات؟ سید مسعود حسین رضوی ادیب نے۔ اور مراثی میر، اردو مرثیہ کی روایت اور اردو مرثیہ کا ارتقاء، یہ لکھا ہے مسیح الزمان نے۔ یہ تینوں کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ مسیح الزمان نے۔ یہ تینوں کتابیں۔ اور آخر 14 نمبر پر ہے موازنہ انیس و دبیر، بہت ہی شہرہ آفاق تصنیف علامہ شبلی نعمانی کی ہے۔ رزم نامہ دبیر، اس کو لکھا سید سرفراز حسین نے۔ معاصرین مرزا دبیر تقابلی مطالعہ، یہ سید طاہر حسین نے اس کو لکھا ہے۔ 18ویں نمبر پر ہے باقیات دبیر، اکبر حیدری نے۔ اور 19ویں نمبر پر ہے تلاش دبیر، کاظم علی خان نے۔ تو ایک بار اس کو ہم، یہ جو کتابیں ہیں 18-19 کتابیں، اس کو دیکھ لیں، اس میں سے ایک سوال آنے کے امکانات بہت ہیں۔ اردو مرثیہ نگاری کس نے لکھا ہے؟ آپ بتائیں گے، دیکھیں گے نہیں، پہلے بتائیں گے، اپنے من میں ہی بتائیں لیکن بتائیں۔ ام ہانی اشرف نے۔ دوسرا انیس کی مرثیہ نگاری، اثر لکھنوی نے۔ تیسرا کیا ہے؟ مرثیہ نگاری اور میر انیس، یہ لکھا ہے محمد احسن فاروقی نے۔ مرثیہ اور مرثیہ نگاری، یہ لکھا ہے شارب ردولوی نے۔ اردو مرثیہ میں نے بتایا 3 لوگوں نے لکھا، شارب ردولوی نے، سفارش حسین نے، علی عباس حسین نے۔ جدید اردو مرثیہ، یہ نیا نام ہے آپ کے لیے، اس کو لکھا محمد رضا کاظمی نے۔ اور دہلوی مرثیہ گو، یہ لکھا ہے علی جواد زیدی نے، جو آپ کے اتر پردیش کے تھے۔ انیسیات لکھا ہے سید مسعود حسین رضوی ادیب نے۔ مراثی میر، اردو مرثیہ کی روایت، اردو مرثیہ کا ارتقاء لکھا مسیح الزمان نے۔ موازنہ انیس و دبیر، علامہ شبلی نعمانی نے۔ اور مرزا سلامت علی دبیر، مرزا محمد زما آزردہ نے۔ تو مرزا سلامت علی، مرزا محمد زما، اس طرح سے آپ دونوں کو یاد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے۔ مرزا سلامت علی دبیر کس نے لکھا؟ مرزا محمد زما آزردہ نے۔ رزم نامہ دبیر، سید سرفراز حسین نے۔ معاصرین مرزا دبیر تقابلی مطالعہ، سید طاہر حسین نے۔ باقیات دبیر، اکبر حیدری نے۔ اور تلاش دبیر، کاظم علی خان نے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے پاس اس کو پہنچاتے رہیں، ہاں، اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں بیٹا، پڑھو گی نہیں کیا؟